السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو آپ کے سامنے کلمہ شہادت کے متعلق ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کفر سے اسلام کی طرف آنے والے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا سب سے پہلے ان الفاظ پر عہد کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کلمہ شہادت میں دو باتوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے، ایک اللہ کی توحید اور یکتائی کا، اور اس یقین کا اظہار کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرے حصے میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر یہ یقین اور اعتماد کہ وہ اللہ کے احکام ہم تک صحیح اور محفوظ طریقے پر پہنچانے والے ہیں، اور ان کا فرمانا یا عمل اللہ کی ہدایت اور حکم پر مبنی ہے۔ اس لیے اس عہد اور اس گواہی کے ذریعے اس کا اعلان کہ اب ہم اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے فرمانے کی تعمیل میں سے کسی طرح پیش کی پس و پیش اور حیل و حجت نہ کریں گے، اور اپنی عقل اور مصلحت کو اس میں دخل نہ دینے دیں گے۔ اس طرح ہم اپنی ذاتی اختیار سے دستبردار ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنی زندگی کے اختیار سپرد کر دیتے ہیں۔ کلمہ شہادت بھی دو پہلو رکھتا ہے، ایک زبان سے اقرار کر کے اس کا اعلان، دوسرا دل سے اس اقرار پر یقین کامل۔ جب تک یہ دونوں پہلو مکمل نہ ہوں گے، کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اس اقرار سے انسان اپنی زندگی کے اختیارات سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور اپنی زندگی کے تمام اختیارات سے دستبردار ہو کر اپنی زندگی کے تمام اختیارات اللہ اور رسول کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کا فائدہ اقرار کرنے والے مسلمان کو سب سے پہلے یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ فانی چیزوں کے قبضے سے نکل کر آزاد ہو جاتا ہے، اور کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، اور کسی سے کچھ امیدیں وابستہ نہیں کرتا، اور کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذہنی اور عملی قوتیں آزاد ہو کر پوری طرح کام کرنے لگتی ہیں، اور وہ اپنا مقام و مرتبہ سمجھ لیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ بنی نوع انسان کے لیے نہایت کارآمد اور مفید بن جاتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایسے کام کرنے لگتا ہے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور خود اس کی ذات کو اس کے بے حد منفعت حاصل ہوتی ہے، اور وہ خود اپنے لیے بھی کارآمد فائدہ مند بن جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے اس کی ذات کارآمد اور نفع بخش بن جاتی ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ ایک زبانی معاہدہ ہے، لیکن دل سے پختہ یقین کے بعد اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے، اور اسے تمام بیہودہ خیالات اور وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے، اور سب سے بڑی نعمت اطمینان قلب کی اسے حاصل ہو جاتی ہے، جو انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت معاذ بن حبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت جنت کی کنجیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے کسی ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے، پھر اس کے 99 نامہ اعمال کھولے جائیں گے جو کہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ لیا جائے گا جس پر کلمہ لکھا ہوا ہوگا، پھر ترازو کے ایک پلڑے میں گناہوں سے بھرے ہوئے 99 اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت والا پرزہ رکھ دیا جائے گا۔
بس یہ پرزہ اعمال ناموں پر بھاری ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کلمہ شہادت کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب کی وحدانیت پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔